اگر موجودہ حالات کی طرف دیکھا جائے اور اس پر بات کی جائے تو یہ محض اقتدار کی لڑائی ہے، اقتدار کی جنگ ہے، اور ہر طرف ملک میں افراتفری اور انتشار پھیلا ہوا ہے۔ ہر کوئی اپنے اقتدار کے لیے لڑ رہا ہے، خواہ وہ نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، یا حتیٰ کہ یہ جو ہماری سابقہ حکومت گئی ہے پی ٹی آئی کی، سبھی اپنے اپنے اقتدار کی خاطر لڑ رہے ہیں۔ ان کے مطمع نظر میں کوئی عوام کی بہتری کا کوئی پالیسی نہیں ہے، اور نہ ہی ان کا کوئی ویژن ہے، اور نہ ہی یہ چاہتے ہیں، ان کی سوچ میں بھی کہیں قوم کو بہتر کرنے کی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہم سمجھیں کہ یہ آ کر ملک کو بہتر کر سکیں گے۔ اگر دیکھا جائے تو اب تو پہلے تو ایسے ہوتا تھا کہ باریاں رکھی ہوئی تھی، اب تو ایسے ہے کہ سبھی جماعتیں مل کر اقتدار کے مزے لوٹ رہی ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھے صدر بنا دو، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ میرا جو ہے اسپیکر بناؤ، اور پارلیمنٹ میں سارے مل کر اب سارے چور اکٹھے ہو گئے ہوئے ہیں اور وہ ملک کو کھانا چاہ رہے ہیں۔ اور ان اپنی لڑائیوں میں، سیاسی لڑائیوں میں اداروں کو بھی گھسیٹ لیتے ہیں، جس میں اعلیٰ عدلیہ اور اپنی پاک فوج کو بھی اس میں ملوث کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس سے ہمارا جو ملکی جو وقار ہے وہ خراب ہوتا ہے، اور جمہوریت کے اوپر ایک بہت بڑا داغ بن جاتا ہے، اور بیرونی طاقتیں اور بیرونی ممالک جو ہیں وہ اس کو بہت بری نظر سے دیکھتے بھی ہیں۔ ہمارے خیال میں موجودہ یہ جو 2-3 ہفتے گزرے ہیں، 4 ہفتے گزرے ہیں، اس میں کہیں بھی عوام کی بات نہیں ہوئی، اور نہ ہی عوام کے حقوق کی بات ہوئی ہے۔ اور آئندہ بھی آنے والے کچھ مہینوں میں یا آنے والے الیکشن تک ان کا صرف اور صرف یہ ان کے مد نظر یہ ہوگا کہ اگلا الیکشن کیسے جیتا جائے، اور کہاں پہ اپنے الیکٹیبلز کیسے ہم جتوا سکتے ہیں، اور وفاداریاں کیسے ایک دوسرے کی بدلی جا سکتی ہیں۔ نہ ہی تو کسی ایم این اے کو ملک کا کوئی فکر ہے، اور نہ ہی ان کے سربراہوں کو۔ تو اس سارے کا میرے خیال میں حل یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آئین کی جو آرٹیکل ہیں 62 اور 63 اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، اور الیکشن کمیشن آئندہ الیکشن کروانے سے پہلے اچھی طرح سے احتساب کروائے ان کا الیکٹیبلز کا، اور ان کی سکروٹنی اچھی طرح ہو، تاکہ یہ جو ہیں ہمارے وننگ ہارسز ہیں، جیتنے والے گھوڑے، اور جو آئے دن اپنی وفاداریاں بدلتے ہیں، یہ نہ بدل سکیں، اور ان کے اوپر جتنے بھی انہوں نے پچھلے سالوں میں اپنی کرپشنز کی ہیں، اور ملک کے ساتھ جو انہوں نے اور قوم کے ساتھ جو دھوکے دہیاں کی ہیں، ان میں یہ پکڑے جائیں، اور اس کے بعد احتساب کے بعد اچھی طرح انتخابی اصلاحات ہوں۔ سب سے بہتر اور سب سے جو مؤثر کام ہے وہ یہ ہے کہ انتخابی اصلاحات ہوں، اس کے بغیر بالکل بھی الیکشن نہ کروائے جائیں، خواہ اس میں 3 ماہ تو کیا 6 ماہ سال بھی لگ جائے، تب بھی نہ کروائے جائیں۔ سب سے پہلے احتساب کروایا جائے، پھر انتخابی اصلاحات ہوں، اور اس کے بعد انتخاب ہو، تاکہ ملک میں چوروں اور لٹیروں کا راستہ بند ہو جائے، اور اگر کوئی آئے تو اچھا انسان آئے، برے بالکل بھی نہ آ سکے۔ ہمارے خیال میں تو یہی ایک حل ہے کہ پہلے اس پولیٹیکل سسٹم کو، پولیٹیکل جو بنا ہوا ہے، گند مچا ہوا ہے انتخابی نظام اور سیاسی نظام، اس کو ٹھیک کیا جائے، اور اس کے بعد الیکشن کروائے جائیں، تب ہی جا کے حقیقی جمہوری اور حقیقی آئینی جو حکومت ہے ملک میں قائم ہو سکتی ہے۔ تو اس ساری بات کرنے کا جو حتمی جو ہے نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ چہرے نہ بدلے جائیں بلکہ نظام بدلا جائے۔ چہرے بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا، حکومتیں بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا، جب تک کہ آپ اپنے ملک کا مؤثر طریقے سے نظام نہیں بدلیں گے۔ جی، اگر موجودہ حالات کی طرف دیکھا جائے اور اس پر بات کی جائے تو یہ محض اقتدار کی لڑائی ہے، اقتدار کی جنگ ہے، اور ہر طرف ملک میں